او میری بندی میں نے تیری اس بچی کو ہی قبول کر لیا ہے، ضروری نہیں کہ بیٹا پیدا ہو تو وہ عالم بنے، تو اپنی بیٹی کو بھی عالمہ بنا ڈال، اپنی بیٹی کو بھی تو عالمہ بنا دے، اور اس کو بھی تو میرے دین کے راستے میں وقف کر دے، اس کو بھی میرے دین کے راستے میں لگا دے۔ میری بیٹی مریم ذرا یہ بتا، یہ تیرے پاس میں کہاں سے آئے؟ یہ پھل تجھے کون دے کر گیا؟ یہ کھانا تیرے پاس میں کون لایا؟ یہ سامان، یہ رزق تیرے پاس میں کہاں سے آیا؟ یا مریم انا لکی ھذا۔ اے اللہ، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بیٹا ہوگا، تیرے راستے میں لگا دیں گے، وَذَاتُهَا أُنْثَىٰ، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میری بندی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دی تو میں نے ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ عالم بما وضعت۔ او میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سن لینا، اللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے تیرے گھر کے اندر کیا پیدا ہوا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ عقیدہ اپنا درست کر لو، اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، اولاد نہیں ہوگی، دنیا کے بڑے سے بڑے حکیموں کے پاس چلے جانا، اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر کیا پیدا ہوا ہے۔ کاللہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد اور عورت برابر نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اے اللہ اب یہ تو لڑکی ہے، اس کو کیسے وقف کیا جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ او میری بندی میں نے تیری اس بچی کو ہی قبول کر لیا ہے، ضروری نہیں کہ بیٹا پیدا ہو تو وہ عالم بنے، تو اپنی بیٹی کو بھی عالمہ بنا ڈال، اپنی بیٹی کو بھی تو عالمہ بنا دے، اور اس کو بھی تو میرے دین کے راستے میں وقف کر دے، اس کو بھی میرے دین کے راستے میں لگا دے، یہ بھی عالمہ بنے گی، میرے دین کو پڑھے گی اور میرے دین کو لوگوں تک پہنچائے گی، لوگوں کے درمیان میں میرے دین کا کام کرے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں اگر لڑکا ہو تبھی تم دین کے راستے میں لگاؤ، لڑکی بھی ہو تب بھی تم اس کو دین کے راستے میں لگا سکتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بقبول حسن، اللہ نے قبول کر لیا ہے تیری اس بیٹی کو، تیری اس لڑکی کو ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے، اسی کو دین کے راستے میں لگا دے، اسی کو وقف کر دے۔ اللہ بیٹی ہے، نام رکھتی ہوں میں اس کا، کیا نام ہے؟ فرمایا انی، غور سے سن لینا، انی سمیتها مریم۔ کیا نام رکھا؟ بولو مریم۔ انی سمیتها مریم، اس کا نام میں مریم رکھتی ہوں۔ ہمارے یہاں رکھ کے دکھا دو مریم نام، دکھا دو آپ رکھ کے نام مریم۔ مولوی صاحب یہ بہت پرانا نام ہے، یہ بڈھوں والا نام ہے، یہ بڑھیوں والا نام ہے مریم، نیا چاہیے، لیٹسٹ چاہیے، بالکل نیا، محلے میں کسی نے نہیں رکھا ہو، پورے شہر میں کسی نے نہیں رکھا ہو، گلی اور خاندان تو چھوڑیے، ایسا نام بتائیے جو بالکل نیا ہو، بالکل لیٹسٹ ہو۔ تو میں کہتا ہوں ایک ہی نام بچا ہے، الو کا پٹھا، بس وہی رکھ دیا جائے، یہی نام بچا ہے، یہ کسی نے نہیں رکھا ہوگا، الو کا پٹھا۔ انی سمیتها مریم، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، نام مریم ہو گیا۔ ایک اور دعا کی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تو شیطان الرجیم سے، شیطان مردود سے بچانا، حفاظت کرنا۔ اب حضرت مریم بڑی ہو رہی، کون پالے گا؟ باپ تو ہے نہیں، ماں ہے، ماں کہاں سے کھلائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک فلسطین کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ہوا کرتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مریم کے سگے خالو تھے۔ کہنے لگے میں پالوں گا، میں پالنے کے لیے تیار ہوں، میں پوسنے کے لیے تیار ہوں، پالنے پوسنے کا کام سارا میرا ہے۔ اب دھیمے دھیمے کر کے حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو رہی ہیں، اپنے خالو سے دین کو بھی سیکھتی جا رہی ہیں،
اور قرآن کہتا ہے کہ وہیں پر بیت المقدس کے برابر میں ایک کمرہ دے دیا گیا، اسی میں رہتی تھیں، اسی میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ یہاں پر گارجین بیٹھے ہوں گے، ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جن کی اولادیں ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر اپنی بہنوں کے، ان کے لیے اب جو بات بولنے والا ہوں بہت خاص طور سے سنیں۔ پالنے پوسنے کا کام حضرت زکریا کا، کھانا لے کر وہی آتے ہیں، کچھ اور کھانے کا من ہوتا ہے وہی لے کر آتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں آتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کیا دیکھتے ہیں کہ پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل رکھے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانا لے کر نہیں آئے، کھانا رکھا ہوا ہے۔ او لوگوں غور سے سن لینا، حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، قالا یا مریم انا لکی ھذا، او میری بیٹی مریم ذرا یہ بتا یہ تیرے پاس میں کہاں سے آئے، یہ پھل تجھے کون دے کر گیا، یہ کھانا تیرے پاس میں کون لایا، یہ سامان یہ رزق تیرے پاس میں کہاں سے آیا، یا مریم انا لکی ھذا۔ یہاں رک کر ایک بہت پیاری بات بتانے والا ہوں۔ خالو کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کی نبی۔ پال کس کو رہے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کو، اللہ کی نیک بندی۔ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت عمران کی بیوی کی بیٹی۔ سب نیک، ماں بھی، خالو بھی، خود بھی۔ لیکن جب کھانا رکھا ہوا دیکھا، بے موسم کے پھل دیکھے تو سوال کیا کیا؟ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے پاس میں کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تم نے لا کر نہیں دی ہے تو سوال کرو کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ اور اسپیشلی لڑکیوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس اگر کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی ہے جو تم نے لا کر نہیں دی ہے تو پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ اور اگر وہ بیٹی کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو ضرور اس سے پوچھو کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ یہ دھیان کون رکھے گا؟ یہ گارجین رکھیں گے۔ آپ گئے میری بیٹی بہت نیک ہے، میری بہن بہت نیک ہے، لیکن مریم علیہ السلام سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ اس لیے وہ ماں باپ جن کے بچے باہر جاتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے یا گھر کے اندر بھی رہتے ہیں، وہ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز اپنے بچے کے پاس جو انہوں نے لا کر نہیں دی ہے تو سوال کریں کہ یہ آیا کہاں سے، کہاں سے آیا یہ۔ تو اللہ کے راستے میں کس کو وقف کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، یہ مزاج ہی نہیں ہے بالکل، عورتیں بالکل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جب عورتیں دین سے دور ہوتی جائیں گی، دین ان کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا تو سماج کے اندر جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ سماج کے اندر بے حیائی آئے گی، سماج کے اندر بے پردگی آئے گی، سماج کے اندر بے دینی آئے گی،